کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو استغفار پڑھو، بیماری ہے تو استغفار پڑھو، اولاد نہیں تو استغفار پڑھو، کوئی بھی پریشانی، رزق کی تنگی ہے تو استغفار کرو، کوئی بھی ایسی تکلیف یا پریشانی نہیں جو استغفار سے حل نہ ہوتی ہو۔ مجھ سے اگر کوئی اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے، میرے کوئی جاننے والے کوئی بھی، تو میں انہیں کہتی ہوں کہ استغفار پڑھو، توبہ استغفر اللہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی کبھار مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو برا لگ رہا ہے، لیکن میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں، یہ ہماری روزمرہ کے گناہوں کی معافی ہے، کیونکہ بندہ جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے، اس نے تو گناہ کرتے رہنے ہیں۔ کچھ گناہ ہم سے نادانستگی میں بھی ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہم استغفار پڑھیں اور کتنا عرصہ پڑھیں کہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، دیکھیں ہم لوگ اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ آپ کتنی مرتبہ پڑھو، آپ سارا دن پڑھتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں بیٹھ کر مکھی کے پر جتنا بھی آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ تو گناہوں سے پاک ہو گیا، لیکن اگلے لمحے وہ کسی کے بارے میں غلط سوچ لیتا ہے، پھر ایک گناہ ہو گیا۔ اس طرح انسان روز گناہ کرتا رہتا ہے، اور ہمیں روز ہی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بس توبہ کر لی ہے اور بس ہمارا جو ہے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ تو ہم گناہ کر ہی نہیں رہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو بندے کی معافی پسند آ جاتی ہے، توبہ پسند آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس پر عنایتیں کرتا ہے، نوازتا ہے، اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اسے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ پھر بندہ ایسا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں پوری کرتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو بھی مانگے گا اس کا پورا ہوگا، جو اس کے حق میں اچھا ہو وہ اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ بعض اوقات اسے یہ بھی دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے جو مانگا مجھے ملا نہیں، لیکن اگر وہ اس چیز کو سمجھ لے کہ میرے اللہ نے مجھے وہی دینا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے، تو پھر اسے برا بھی نہیں لگے گا اور دکھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اس چیز میں بھی خوشی محسوس کرے گا کہ یہ میرے اللہ نے نہیں دی تو وہ جانتا ہے کیوں نہیں دی، اگر میرے حق میں اچھی ہوتی تو وہ مجھے ضرور دیتا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم کتنے عرصے تک استغفار کو پڑھتے رہیں تو ہماری زندگی بدلے گی۔ دیکھیں جب تک ہم اپنے دل سے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہماری زندگی نہیں بدل سکتی، چاہے ہم سالوں لگے رہیں۔ وہ تو ایک لفظ ہے نا، ہم پڑھتے رہیں، جب تک ہم دل سے نہیں پڑھیں گے اور توکل نہیں کریں گے، دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ غلط تو نہیں نہ ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، بیٹوں سے نوازے گا، رزق وسیع کرے گا، اور وہاں سے انسان کو دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ کچھ دن پہلے جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا ہو یا نہیں کہ میں جاب کرتی رہی تھی، اور دبئی میں بھی ایک جاب کی ہوئی ہے۔ یہاں آ کر پھر میں نے سوچا کہ جاب کرنی چاہیے، ظاہر ہے پاکستان میں اگر رہنا ہے تو سروائیو تو کرنا ہے۔ میں نے اپنی سی وی سینڈ کر دی بیکن ہاؤس، جو نا ہمارے ہی قریب، ایک بہت قریب تو نہیں لیکن اس کی ایک برانچ آئی ہے، تو میں نے وہاں اپنی سی وی جو ہے میل کر دی، اور اس کے بعد میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ لیکن جب میں توبہ استغفار کر رہی ہوتی تھی، پڑھ رہی ہوتی تھی، تب میں سوچتی تھی کہ اگر تو اللہ کو منظور ہے تو وہ مجھے ضرور کال کریں گے اور بلا لیں گے اپنے اسکول۔ تو پھر اچانک ہی ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے کال آ گئی۔ جب بندہ بھول جاتا ہے نا کہ میں نے یہ دعا مانگنی، چھوڑ دیتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب نہیں میں نے مانگنی، میرے حق میں بہتر نہیں تھی اس لیے پوری نہیں ہوئی، تب اللہ تعالیٰ بھی سن لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا صابر شکر ہے، تو اب اس کو نہ دے دینا چاہیے۔ تب مجھے اچانک ہی کال آ گئی اور انہوں نے مجھے بلایا۔ ابھی میں نے وہاں کوئی میری کمٹمنٹ نہیں ہوئی، جاب نہیں ہوئی، بس میں جسٹ ہو کے آئی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اسکول بہت دور ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں مشکل میں پڑ جاؤں، آنا جانا روز کا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بارشیں کس طرح ہو رہی ہیں،
اس لیے ابھی میں سوچ رہی ہوں، میں نے حامی نہیں بھری، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے دکھا دیا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے نیت سے اس سے مانگتا ہے، اللہ ضرور اسے دیتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں اچھا ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی راستہ دکھایا ہے تو اللہ نے وہ بہتر ہے اسی لیے دکھایا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کا نشان بھی نہیں دیتے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب آ چکے ہوتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑا کے، رو کر، توبہ استغفار کر کے، معافیاں مانگ کے، پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑتا اور نہ ہی ہمارے ساتھ غلط ہونے دیتا ہے۔ اس چیز پر یقین کرے، جیسے میں اب سوچ رہی ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر تھا تبھی ہوا ہے، بہتر نہ ہوتا تو کبھی نہ مجھے بلاتے۔ اچھا، جیسے ہی میرے ساتھ کوئی آسانی والا معاملہ ہوتا ہے میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار پر میرا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور میں صرف یہی سوچتی ہوں کہ بندہ کچھ نہ کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے صرف توبہ استغفار کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو سمجھ لیں کہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے اس وظیفے کو نہ چھوڑیں، کبھی بھی توبہ استغفار کرنا بند نہ کریں، چاہے آپ بادشاہ بن جائیں، کیونکہ میری بہنوں کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بن جائیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو شامل رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخشتا رہے اور ہمیں انعامات سے نوازتا رہے۔